اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنما لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ 90,000 احادیث ان کو زبانی یاد تھی کم از کم، اور ان کے اس طرح سے یاد تھی کہ ان کی اسناد اور ان کے راویوں کا علم الرجال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، راویوں کا علم جو ہوتا ہے اس کو علم الرجال کہتے ہیں۔ تو راویوں کی عدالت، راویوں کا صدق، ان کی صفات، ان کا علم، ان کا طرز معاشرت، ان کی کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کن سے انہوں نے سیکھا، کن سے ملاقات کی، کس علاقے کے ہیں، یہ ساری باتیں ان کو یاد تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نہ صرف حدیث کے عالم تھے بلکہ علم الرجال کے بھی عالم تھے۔ اور حدیث کے علم میں یہ ضروری ہوتا ہے، جس انسان کو جتنا زیادہ راویوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ صحیح احادیث کی پہچان کر سکتا ہے۔ تو امام بخاری کی یہ ایک اور خصوصیت تھی کہ وہ علم الرجال میں ان کی بڑی مہارت تھی کہ وہ کسی بھی راوی کے پوری باتیں ان کو فوراً سے پتہ چل جاتی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ بعض اوقات حدیث کی سند میں ایسا عیب آ جاتا ہے جو عام علماء کو نہیں پتہ چلتا، کہ جیسے اگر میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ جیسے کسی راوی نے کہا ہو کہ میرا استاد یہ ہے، میں نے اس سے حدیث لی ہے، لیکن اس نے اس سے نہ لی ہو، کسی اور سے لی ہو، تو یہ اس قسم کا عیب ہے، کیونکہ جب اس نے اس کا زمانہ بھی پایا ہو، اپنے استاد کے زمانے میں بھی ہو، اور اس استاد کے حلقوں میں بھی کبھی کبھار شامل ہوا ہو، تو یہ اس طرح کا علم ہے کہ یہ صرف انہی کو پتہ چل سکتا ہے جو کہ اس علم الرجال میں مہارت رکھتے ہوں۔ تو امام بخاری کی ایک اسپیشل خاص جو ایک نالج تھی یا علم کی ساخت تھی، وہ حدیث کی علت کو جاننا، اور بہت سے علماء ان کے پاس سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ ان سے پوچھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے کہ حدیث کے اندر جو چھپا ہوا عیب ہوتا ہے وہ ہم کیسے جانیں، کہ سند کا جو ایسا عیب ہے جو کہ عام طور پر نہیں پتہ چلتا۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری مجتہد بھی تھے۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے دلائل کو دیکھ کے پھر ان پر غور و فکر کر کے اور ان کی تمام اس کسی بھی مسئلے کے بارے میں تمام حدیثوں اور قرآن کی آیات کو جمع کر کے وہ اس کے اندر سے مسائل نکالتا ہے کہ یہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ تو امام بخاری ایک مجتہد بھی تھے، حالانکہ انہوں نے جس طرح سے جو امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی اور امام ابو حنبل ہے، وہ سارے مجتہد تھے، اور انہوں نے اسی وجہ سے فتوے دیے لوگوں کو، اور ان کی فقہ جو ہے وہ مشہور ہوئی۔ تو امام بخاری بھی ایک فقیہ تھے، ان کے پاس اجتہاد تھا، مگر امام بخاری جو ہے وہ انہوں نے اپنی فقہ کی تعلیم نہیں دی تھی، انہوں نے لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کی کتاب جو ہے نا وہ خود ایک ثبوت ہے ان کے اجتہاد کا۔ دیکھیں امام بخاری پہلے وہ تھے جنہوں نے باب باندھے۔ باب کیا ہوتا ہے کہ ہیڈنگز، جو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہیڈنگز لکھی اور اس ہیڈنگ کے اندر حدیث کو درج کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہیڈنگ ہوتی تھی وہ اصل میں کیا ہوتا تھا، وہ شرعی مسائل ہوتے تھے، کہ ہماری شریعت کے جو مسائل قرآن اور حدیث میں ہے وہ مسائل کو ذکر کرتے تھے ایز اے باب کے طور پر، کہ جیسے مثال کے طور پر ہماری شریعت میں ہے کہ وضو میں نیت ضروری ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، نیت کرنا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح نماز میں جب قیام کرتا ہے تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو امام بخاری اس طرح کے مسائل کو ایز اے ہیڈنگ لکھتے تھے، اور پھر اس کے اندر جو احادیث لکھتے تھے وہ ان احادیث کو لکھتے تھے جو کہ دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے اپنے اس مسئلے کے لیے۔ باب میں جو مسئلہ ہوتا تھا اس کے دلائل وہ حدیث میں ہوتے تھے، اس وجہ سے ان احادیث کو درج کرتے تھے اپنے باب کے اندر۔ پھر اسی وجہ سے امام بخاری کی بہت سی احادیث جو ہے بار بار آتی ہیں، تو بار بار آتی ہیں تو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ امام بخاری نے یہ حدیث اتنے بار کیوں بیان کی، مگر اس میں فائدہ کیا ہوتا تھا کہ اس حدیث سے نکلنے والے سپوز ایک سے زیادہ فائدے ہیں، اس حدیث میں ایک سے زیادہ شرعی مسائل کے دلائل موجود ہیں، تو پھر وہ ہر شرعی مسئلے کو ایک باب بنا کے اس حدیث کو اس میں درج کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی گہری بات تھی، یہ ایسی بات نہیں تھی، اور یہ فائدہ ایسا ہے کہ ہر انسان صحیح بخاری اگر لے کے بیٹھ جائے، وہ حدیثوں کے صرف ترجمے پر غور کرے تو اس کو صرف ترجمہ آئے گا حدیثوں کا، اس سے بھی فائدہ تو ہوگا، لیکن جو انسان ابواب پر غور و فکر کر کے پھر اس کا لنک حدیث سے ڈھونڈے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس کو حدیثوں سے
مسائل کے دلائل ڈھونڈنے کی سمجھ آنے لگے گی کہ حدیث میں یہ بات کہی گئی جس سے یہ دلیل لے کر یہ مسئلے کو ثابت کیا. کیونکہ جو علماء ہیں، سال میں بار بار آپ کو ان 4 علماء کی دیتی ہوں، 4 اس لیے کہ یہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن بہت سے فقہا ہوئے تو جو بھی فقیہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح مسائل نکالتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو قرآن کی آیات اور حدیث کے ٹیکسٹ سے لے کر پھر اس پر غور و فکر کر کے مسئلے نکالتے ہیں. تو جب اگر ہم صحیح بخاری کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کے ابواب کو سمجھیں، اس سے کون سا شرعی مسئلہ ہے اس میں، اور پھر ان احادیث پر غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. یہ غور و فکر والی بات ہے، لیکن جب اس طرح سے کوئی سیکھتا ہے تو وہ خود مجتہد بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو بھی چاہے کسی بھی مسلک کے علماء ہو، ان کو جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تو ان کو صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، اور جب ان کو جو پڑھائی جاتی ہے پھر وہ اپنی اپنی فقہ کے لحاظ سے ان کو اسی طرح سے غور و فکر کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا ایسی چیزیں جیسے اجتہاد کرنا، فتویٰ دینا، یہ مسلسل کوشش اور بے شمار احادیث کا علم جس کو آ جاتا ہے، قرآن کی صورتوں کو، آیتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، کسی بھی مسئلے میں کہاں کہاں قرآن میں ذکر آیا ہے، اس کا کہاں کہاں حدیثوں میں آیا ہے، یہ سارا علم ہو تو پھر وہ غور و فکر کر کے فقہی مسائل نکال کے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے. لیکن کم از کم ایک عام آدمی اگر ہم لوگ عام لوگ ہیں، ہم لوگ علماء نہیں ہیں لیکن اگر ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہم ابواب کا احادیث سے غور و فکر کر کے تعلق ڈھونڈتے ہیں، اور جس طرح سے صحیح بخاری کا صحیح حق ہے اس طرح سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر اتنی گہری سمجھ تو آ جائے گی کہ ہم کسی بھی مسئلے کو کے دلیل کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. آج اس علم کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ ایک تو بچپن سے ہر مسلمان کو علم نہیں دیا گیا، جس طرح سے سکھانا چاہیے اس طرح نہیں سکھایا گیا، بہت کم لوگوں کو سکھایا. اب زندگی کے کسی دور میں انسان کے دل میں خواہش آتی ہے کہ میں دین کو صحیح طرح سے سیکھوں، تو سب سے بڑا کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ اتنا اختلاف ہے لوگوں کے اندر، اور اتنا زیادہ یعنی کہ کھچاؤ اور تناؤ اور اختلاف بھی بہت ہی شدت سے کیا جاتا ہے ایک دوسرے کی مذاہب کے بارے میں، اور اتنے سارے گروہ بن گئے ہیں. تو انسان اسی میں پھنس جاتا ہے کہ میں کہاں سے صحیح ٹیچرز ڈھونڈوں اور کہاں سے صحیح علم سیکھوں. تو انسان کم از کم صحیح بخاری کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کے اندر اتنی پختگی آ جاتی ہے کہ وہ جب علماء سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ پوچھ سکتا ہے، اور اس پر پورے پھر کانفیڈنس کے ساتھ عمل بھی کر سکتا ہے اور دوسروں کو بتا بھی سکتا ہے. کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ خود سے اجتہاد کر کے مسئلے بتانا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی عالم سے سیکھا اور آپ نے اس کو پرکھ لیا، آپ نے اس پر یقین کر لیا، اس کے بعد آپ کسی اور نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو وہی مسئلہ بتا دیا جو آپ کے استاد نے آپ کو بتایا تھا. تو اس طرح سے 2 طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے انسان کو. لیکن دیکھیے ایک خرابی جو آج ہمارے درمیان اس مسلمانوں میں آ گئی ہے وہ کیا ہے کہ ایک ضد اور اناد اور اپنی بڑائی. پہلے زمانے میں لوگ جو علماء تھے ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی. علماء اخلاص سے علم سیکھتے تھے، آپس میں اختلاف ہوتا تھا تو جہاں کہیں ان کے موقع ملتا کہ اس اختلاف کا کوئی حل مل جاتا تھا تو وہ اپنی رائے بدلنی ہوتی تھی تو بدل لیتے تھے. آپ کو پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام مالک کے درس میں امام ابو حنیفہ جب حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے تو ان کے درس کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ان کی حدیثیں سنتے تھے. پھر ان کے جب ختم ہو جاتی کلاس تو اس کے بعد وہ پرائیویٹ میں بھی امام سے گھنٹوں تک مسائل کے اوپر ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے تھے. اسی طرح امام شافعی جو تھے وہ امام مالک کے شاگرد تھے، 3 سال ان کے شاگرد رہے. پھر وہ جب کوفہ میں گئے تو وہاں امام ابو حنیفہ کے جو خاص امام حنیفہ تو نہیں تھے اس زمانے میں، انتقال کر گئے تھے. امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کے جو خاص 2 شاگرد تھے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو ساری دنیا میں پھیلایا، تو امام شافعی نے ان کے ساتھ وقت گزارا، ان سے علم کا ایکسچینج کیا. پھر امام حنبل جو تھے وہ امام شافعی سے علم حاصل کرتے تھے. ان سب کا یہ کہنا تھا کہ میری کسی بھی رائے، میرے کسی بھی فتوے کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جائے، صحیح حدیث، تو پھر یہ سمجھنا کہ میرا جو موقف ہے یا میرا جو فتویٰ ہے وہ وہی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے. کیونکہ وہ لوگ ہمبل تھے، وہ
اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے اخلاص کے ساتھ، اپنا نام اور اپنے انا سے معاملہ نہیں کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں پھر آہستہ آہستہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے اپنے نام کا ہو گیا ہے کہ بس میری پہچان اس امام کے نام سے. پہلے جو پہچان ہوتی تھی وہ صرف علم کی حد تک ہوتی تھی کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، تو اس لیے وہ اپنے ٹیچر سے ساتھ اپنی نسبت کرتا تھا. لیکن اب جو ہے یہ ہے کہ اب ایک اپنا فخر اور اپنا مقام اور اپنی ضد. اب جو ہے نا ایک تقلید کا زمانہ آ گیا ہے کہ بس اپنے امام کے علاوہ میرا امام صحیح، اس کے علاوہ کسی کی بات سے میں کانوں پہ ہاتھ رکھ لوں گا، میں کسی کی بات سنوں گا بھی نہیں کہ میں کنفیوز ہو جاؤں گا. یہ اس طرح کا عام لوگوں میں اور علماء کے اندر تو خیر شخصیت پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن عام لوگ جو ہے وہ ان کے دلوں میں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ کسی کی بات سن لیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بس وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ جو علماء تھے پہلے کے، ان کے اندر یہ نہیں تھا. امام بخاری کی کتاب جو ہے اس سے تمام مسالک کے لوگ اس وقت بھی اس کو پسند کیا، اس سے فائدہ اٹھایا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ شافعی لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ امام بخاری شافعی تھے، اسی طرح حنبلی سمجھتے ہیں کہ امام بخاری حنبلی تھے. اصل حقیقت یہ تھی کہ امام بخاری خود مجتہد تھے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا اجتہاد تھا اور ان کی جو بیس تھی وہ صرف قرآن اور حدیث کے بیس پر تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا حدیث کا علم دیا تھا کہ کسی مسئلے پر ریئرلی کوئی حدیث ہوگی جو ان کو نہیں ملی تھی. حالانکہ دیکھیں علماء جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث ان کو پہنچی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ تو امام بخاری کی علمی صلاحیت تھی کہ وہ حدیث کے علت کا علم رکھتے تھے. اس کے علاوہ وہ راویوں علم الرجال میں ماہر تھے، اور ان کو جو لقب ملا وہ امام الحدیث کا ملا کہ وہ محدثین کے امام کا لقب دیا گیا. اتنا ان کا حدیث کا علم تھا ماشاءاللہ. تو یہ سارا ان کا علمی مہارت تھی. اچھا، پھر ان کی خوبیوں میں یہ تھا کہ بادشاہوں کے اس زمانے کے بادشاہوں کے احسانات انہوں نے نہیں لیے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی عالم مشہور ہوتا تھا تو بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دربار میں یہ آدمی خاص ہو تاکہ اس کی شان میں بھی اس سے اضافہ ہو. ٹھیک ہے، امام بخاری کے ساتھ یہ ہوا کہ اس زمانے میں ان کے حاکم تھے جہاں بخارا کے، اس نے ان سے کہا کہ میرے دربار میں آ کے مجھے اور میرے بچوں کو تعلیم دو تم حدیث کی. امام بخاری نے کہا کہ میرا علم جو ہے وہ خاص اور عام سب کے لیے ہے، میں آپ کے دربار میں آ کے آپ کے جو دربار میں جو لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، تو امام بخاری نے کہا کہ میں ان میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہوں. ایک بار وہ لکھ رہے تھے تو لونڈی کے ٹھوکر سے ان کی انک جو تھی وہ گر گئی اور وہ پیپرز پہ آ گئی. تو انہوں نے لونڈی پر ناراض ہوئے کہ تم نے کیا ٹھوکر لگا کے میرا یہاں پر خرابی کر دی. تو لونڈی نے بڑی حاضر جوابی سے کہا کہ آپ نے اتنا ہر جگہ تو آپ کے پیپرز ہیں، بکس ہیں، تو میں چلوں کہاں سے. تو اس بات پر امام بخاری نے اس پر غصہ کرنے کے بجائے، چونکہ امام بخاری واقعی میں پیپرز دیکھا کہ پیپرز ہر وقت واقعی میں پھیلے ہوئے ہیں، کتابیں اور بکس، تو ان کو یہ لگا کہ یہ میں بہتر ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں اور اپنے پیپرز کو آرگنائز کروں. تو انہوں نے اس طرح دیکھا کہ لونڈی نے میری اصلاح کی تو اس سے خوش ہو کر اس کو آزاد کر دیا. ان کے برابر میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میری اصلاح کا موقع اس عورت کی بات سے ہوا، اس لونڈی کی بات سے، اس لیے میں نے خوشی میں اس کو آزاد کر دیا.